بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم حقوق العباد پر بات کر رہے تھے۔ ہم نے لاسٹ ٹاپک میں جو ہے والدین کے حقوق پڑھا، اور آج ہم نے جو ہے وہ اولاد کے حقوق پڑھنے ہیں۔ ظاہر ہے جب کسی بھی انسان کو کسی قسم کے حقوق ادا کرنے ہوتے ہیں اور کچھ فرائض ادا کرنے ہوتے ہیں، تو ساتھ ساتھ اس کے جو ہے اس کو کچھ حقوق بھی حاصل ہوتا ہے۔ یعنی والدین کے جو حقوق ہیں وہ اولاد کے لیے فرائض ہیں، اولاد پر فرض ہے کہ وہ ان کے حقوق ادا کرے۔ اسی طرح جب اولاد اپنے والدین کے لیے اپنے فرائض کو پورا کرتے ہوئے ان کے حقوق دیتی ہے، تو والدین کے بھی کچھ فرائض ہیں جو ان کی اولاد کے لیے حقوق بن جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے تاریخ پر نظر ڈالیں تو معلوم ہوگا کہ ایک زمانے میں انسان کی سنگ دلی اس درجے کو پہنچ گئی تھی کہ وہ اپنی اولاد کو قتل کر ڈالتا تھا۔ اس نے اسلام انسان میں سوئے ہوئے جذبہ رحم و الفت کو جگایا، تو دنیا سے قتل اولاد سنگ دلانہ رسم کو مٹی اور اولاد اپنے والدین سے محبت اور شفقت کی نعمت ملی۔ اس بارے میں قرآن پاک میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اور نہ مار ڈالو اپنی اولاد کو مفلسی کے خوف سے، ولا تقتلوا، نہ قتل کرو اولادکم، اپنی اولاد کو، خشیتاً، خوف سے، املاک، خوراک کے، معاشیت کے، پیسے کے خوف سے، مفلسی کے ڈر سے۔ کیوں؟ اللہ فرماتا ہے نحن نرزقہم وایاکم، تم کو اور ان کو ہم روزی دیتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی شخص اپنی اولاد کو اس لیے قتل کر دیتا ہے یا دنیا میں آنے سے پہلے فقط اس غرض سے مار دیتا ہے کہ میرے پاس جو ہے وہ زیادہ راہ نہیں ہے اور میں اس کی جو ہے وہ ضروریات زندگی اور اس کی خوراک کو پورا نہیں کر سکتا، تو اللہ فرماتا ہے کہ ان کو ہم روزی دیتے ہیں اور تم کو بھی ہم روزی دیتے ہیں۔ بے شک ان کو مارنا بڑی خطا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ بے شک ان کو انا قتلہم کان خطاً کبیرہ، اللہ کہتا ہے کہ بے شک ان کو قتل کرنا، ان کو مارنا کیا ہے، بڑا گناہ ہے۔ ایک صحابی نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دریافت کیا سب سے بڑا گناہ کون سا؟ آپ نے ارشاد فرمایا شرک۔ انہوں نے دریافت کیا اس کے بعد آپ نے فرمایا والدین کی نافرمانی۔ ارشاد ہوا اس کے بعد تم اپنی اولاد کو اس خوف سے مار ڈالو کہ وہ تمہارے کھانے میں حصہ بٹائے گی۔ یعنی تم اس خوف کے ساتھ تم اپنی اولاد کو مار دو کہ تمہارے پاس جو خوراک ہے، چونکہ یہ بڑے ہونے کے بعد اس خوراک کو بھی کھائیں گے اور تمہارے پاس خوراک کی کیا ہو جائے گی، کمی ہو جائے گی۔ تعلیمات اسلامی کے تحت والدین پر اولاد کے متعدد حقوق عائد ہوتے ہیں، مثلا زندگی کا حق، بنیادی ضروریات کی فراہمی یعنی کھانے پینے، رہائش کا علاج، حسب مقدور تعلیم و تربیت، یعنی وہ حقوق ہیں جو اولاد کو حاصل ہیں اور یہ وہ والدین کے فرائض ہیں۔ اگرچہ والدین جملہ حقوق باحسن و خوبی ادا کرتے رہیں، نہ صرف یہ کہ انہیں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے بلکہ ان کی اولاد ان کے بڑھاپے کا سہارا بنتی ہے۔ یعنی اگر والدین اپنے حقوق جو ہے وہ اپنے فرائض پورے کرتے ہیں اور اولاد کو ان کے حقوق دیتے ہیں تو اس سے اللہ بھی راضی ہوتا ہے اور جو ہے وہ بڑھاپے میں اولاد ان کا سہارا بنتی ہے۔ اس کے برعکس جو لوگ اولاد کے حقوق کی ادائیگی پر اپنے آرام و آسائش کو مقدم رکھتے ہیں، یعنی اپنی خواہشات کو پہلے رکھتے ہیں اور اولاد کے حقوق کو اہمیت نہیں دیتے، ان کی اولاد ان کی آخری عمر میں ان کو بے سہارا چھوڑ دیتی ہے۔ ظاہر ہے کہ جیسے ہی جب اولاد جو ہے وہ دیکھتی ہے کہ میرے والدین نے میرے لیے کچھ نہیں کیا، تو وہ بھی پھر اس کے جواب میں کچھ نہیں کرتے۔ والدین کا فرض ہے کہ جہاں اپنی اولاد کو روزی کمانے کے قابل بنانے کی تدبیر کرتے رہیں، وہاں ان کی فکر آخرت بھی پیدا کریں، عمل صالح کی تربیت کریں۔ اللہ تعالیٰ نے والدین کی ذمہ داری کو بڑے بلیغ انداز میں بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یعنی صرف تم نے جو ہے وہ ان کی مالی ضروریات پوری نہیں کرنی بلکہ ان کی دینی اور اخلاقی تربیت میں بھی اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ بلا شبہ اگرچہ والدین خدا اور رسول کے حکم کے مطابق اپنی اولاد کے حقوق بطریقۂ احسن ادا کریں اور نیکی کی راہ پر لگائیں، نہ صرف یہ کہ دنیا میں ان کی راحت کا سامان بنے گا بلکہ آخرت میں ان کی بخشش کا ذریعہ ہوگا۔ یعنی اگر والدین اپنی اولاد کی بہتر تربیت کرتے ہیں تو وہی اولاد ان کو نہ صرف دنیا میں راحت اور سکون پہنچائے گی بلکہ آخرت میں بھی ان کے یہ اعمال ان کے لیے فائدہ مند ہوں گے۔ میاں بیوی کے باہمی حقوق، معاشرے کی بنیادی اکائی گھر ہے اور گھر کے سکون اور خوشحالی کا انحصار میاں بیوی کے خوشگوار تعلقات پر ہے۔ اس کی عمدگی محض دو افراد ہی کی نہیں بلکہ دو خاندانوں کی شادمانیوں کا سبب بنتی ہے۔ یعنی اگر میاں بیوی کے تعلقات اچھے ہیں تو دو خاندان جو ہے وہ خوشحال ہوں گے، یعنی بیوی کا خاندان اور شوہر کا خاندان۔ اور اگر ان کے تعلقات میں بگاڑ پیدا ہو جائے تو یہ صورتحال بہت سے رشتوں کو کمزور کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زوجین کے حقوق کا تعین فرماتے ہوئے ایک مقام پر ارشاد فرمایا، اور عورتوں
کا بھی حق ہے جیسا کہ مردوں کا ان پر. یہی نہیں کہ صرف مردوں کا حق ہے بلکہ عورتوں کا مردوں پر اور عورتوں کا مردوں پر حق ہے. دستور کے مطابق موافق مردوں کو عورتوں پر فضیلت ہے. لیکن یہ درجہ محض گھر کا انتظام ایک زیادہ باہمت، حوصلہ مند اور قوی شخصیت کو سپرد کرنے کے لیے ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو مرد کو گھر میں فوقیت دی ہے وہ صرف اس لیے دی ہے کہ عورت صنف نازک ہے، وہ جسمانی اور ذہنی طور پر اور حوصلے کے اعتبار سے ذرا کمزور ہوتی ہے. مرد چونکہ مضبوط شخصیت کا مالک ہوتا ہے، اسی لیے مرد کو جو ہے گھر کے معاملات پر تھوڑی سی جو ہے وہ فوقیت دی گئی ہے. عورتوں پر ظلم و روا رکھنے کے لیے کی اجازت نہیں. اسلام واحد مذہب ہے جس میں خواتین کا شرف بحال کیا. مردوں کو ان پر حکومت کا اختیار دینے کے بجائے ان کی حفاظت ذمہ داری سپرد کی. یعنی مرد کو یہ نہیں کہ عورت کا جو ہے وہ حکمران ہے، بلکہ مرد کو ذمہ داری دی گئی ہے کہ وہ عورت کا محافظ اور اس کا نگہبان ہے. یہاں تک بھی آپ نے فرمایا کہ اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. یہاں پر ارشاد ہے کہ خیرکم لاہلی، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ بہتر ہے. اور ایک مقام پر فرمایا وانا خیرکم لاہلی، اور میں اپنے اہل خانہ کے ساتھ سب سے زیادہ بہتر ہوں. ایک صحابی نے دریافت کیا یا رسول اللہ بیوی کا اپنے شوہر پر کیا حق ہے؟ آپ نے فرمایا خود کھائے اسے کھلائے، جیسے خود پہنے اسے پہنائے، نہ اس کے منہ پر تھپڑ مارے نہ اسے برا بھلا کہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیوی کے حقوق کا اتنا خیال تھا کہ جمعۃ الوداع میں ان سے حسن سلوک کی تلقین فرمائی. دوسری جانب اللہ نے نیک بیویوں کی صفات کو بیان کرتے ہوئے فرمایا اور پھر جو عورتیں نیک ہیں سو اطاعت گزار ہیں، نگہبانی کرتی ہیں پیٹھ پیچھے. یعنی اگر خواتین کو حقوق حاصل ہیں کہ خاوند جو ہے اس کے لیے روزی کما کر لائے اور اس کی حفاظت اور نگہبانی کرے، وہاں خواتین کے لیے بھی حقوق ہیں کہ وہ اگر اطاعت شار اور فرما بردار بیویاں ہیں تو وہ خاوند کے پیٹھ پیچھے یعنی اس کی غیر موجودگی میں اس کے مال، اس کے اسباب، اس کی عزت آبرو کی کیا کرے؟ حفاظت کرے. جہاں مرد کو منتظم اعلیٰ کی حیثیت حاصل ہے، بیوی بچوں کی کفالت حفاظت کی ذمہ داری سونپی گئی ہے، وہاں عورتوں کو پابند کیا گیا ہے کہ وہ مردوں کے وفادار اور اطاعت گزار بن کر رہیں. ایک مسلمان بیوی کے لیے شوہر کی جو حیثیت ہوتی ہے اس کا اندازہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی سے ہوتا ہے. اگر میں خدا کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو بیوی سے کہتا اپنے شوہر کو سجدہ کرے. یعنی اگر خدا کے علاوہ کسی اور کو سجدے کا حکم آتا تو وہ ایک بیوی کو حکم دیا جاتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے. یعنی اس بات کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ بیوی نے کس حد تک شوہر کی جو ہے وہ اطاعت کرنی ہے کہ اور گزارا کرو ان عورتوں کے ساتھ اچھی طرح. یعنی ان عورتوں کے ساتھ جو ہے وہ اچھے انداز میں اپنا رہو. پھر اگر وہ تم کو نہ بھائیں، شاید تم کو پسند نہ آئے، ایک چیز اللہ نے رکھی ہے اس میں بہت سی خوبی. یعنی اگر کوئی عورت ہے، کوئی خاتون ہے تو ان کے اندر کچھ خامیاں پائی جاتی ہیں تو کچھ اچھائی بھی پائی جاتی ہیں. تو مرد کو چاہیے کہ وہ ان کی جو ہے برائیوں کے ساتھ ساتھ ان کی اچھائیوں کو بھی دیکھے اور برائیوں کو جو ہے وہ درگزر کرتے ہوئے اچھائیوں کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں. اس بات کی تصریح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ اپنی بیوی میں کوئی برائی دیکھ کر ان سے نفرت نہ کرنے لگ جاؤ. اگر تم غور کرو گے تو تمہیں ان میں کوئی نہ کوئی اچھائی بھی نظر آئے گی. یعنی اگر آپ کی بیوی میں کسی قسم کی کوئی برائی موجود ہے تو صرف اس برائی کی خاطر اس سے علیحدگی اختیار کر لینا، ناراضگی اختیار کر لینا، اس پر غصے ہونے سے بہتر ہے کہ اس کی اچھائی تلاش کرو. ویسے بھی یہ کام عام کہاوت ہے کہ جب آپ کو کسی شخص پر غصہ آ رہا ہو تو آپ اس کی اچھائی کو یاد کرنا شروع کر دیں. آپ کا غصہ کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا اور کسی بھی قسم کے غلط جو ہے وہ عمل سے آپ بچ جائیں گے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ 2 ٹاپک ہم نے آج پڑھے ہیں، اس کو یاد رکھیے گا اور اس کو لکھیے گا. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.